اہلا و سہلا مرحبا عزیزان گرامی قدر، عرفہ کے روزے کے بارے میں ہمارے ہاں بڑا تضاد پیدا کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ عام فہم جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان پڑھ فضلاء، میں ان کو ان پڑھ فضلاء ہی کہوں گا، ان کے جال میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کی لگائی بجھائی کی طرح دین اسلام کے اوپر طرح طرح کے شک و شبہات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یوم عرفہ کے حوالے سے، یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے اور یوم عرفہ کے حوالے سے جو شک و شبہات ہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اور یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے بھی اندر بھی ہے، اور مسند امام احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو بندہ بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سال پہلے کے گناہ بھی اور سال بعد کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ ہے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت۔ اور عرفہ کا دن کیوں مشہور ہوا، اس کی فقہاء نے 3 وجوہات بیان کی ہیں عرفہ کے دن کے مشہور ہونے کی۔ پہلی وجہ عرفہ کے دن کے مشہور ہونے کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو خواب دیکھا تھا وہ 8 ذی الحجہ کو دیکھا تھا، لیکن آپ نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر دوبارہ 9 ذی الحجہ کو پھر یہی خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، تو یوم اس دن اللہ نے جو خواب دکھایا تھا اس کی معرفت کی بنا سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات جو فقہاء نے بیان کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج بتائے تھے، تو مناسک حج کی معرفت کی بنا پر 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ تھی کہ اے حجاج اکرام، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس بنا پر اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 وجوہات فقہاء نے بیان کی ہیں۔ اب رہی بات کہ یوم عرفہ پاکستان میں اور دن ہوتی ہے، سعودی عرب میں اور دن ہوتی ہے، دیگر ممالک میں اور دن ہوتی ہے، تو عزیز اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہر ملک میں چاند کا ٹائم الگ ہے، تو جس ملک میں جو ٹائم ہوگا اسی دن کی مناسبت میں اس دن میں یوم عرفہ منایا جائے گا۔